बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक नई ट्रांसमिशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि इस ट्रांसमिशन का नाम है दी ग्रेट वुमेन। तो आपको मालूम है कि ये जो ट्रांसमिशन है ये हमारी सोसाइटी की फ़ीमेल तबका जो है, जो ख़वातीन हैं, उनके लिए एक ट्रांसमिशन ये अरेंज की गई है जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। इस ट्रांसमिशन में हम प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो वाइफ्स हैं, आपकी जो डॉटर्स हैं, यानी कि आपकी अज़वाज मुताहिरात और आपकी जो साहबजादियाँ हैं, उनकी जो लाइफ है उसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट से यहाँ पर बयान करने की कोशिश करेंगे। तो इस ट्रांसमिशन से कबल हम सबसे गुजारिश है कि आप हमारी इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हमारा साथ भी दीजिए, हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी की दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज की इस यूनिक सी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है वो हमारी ग्रेट मदर हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फर्स्ट वाइफ हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत खतीजा हज़ूर अलैहिस्सलाम से मैरिज से कबल जो आपकी लाइफ थी उसमें आपने 2 मैरिजेस की हैं और 2 टाइम्स आप विडो हुई हैं, 2 बार आप बेवा हो चुकी थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से शादी से कबल की लाइफ पर अगर हम देखते हैं तो हज़रत खतीजा एक मरतबा खाना काबा में तशरीफ़ फरमा है। उस टाइम के मुताबिक कबल इस्लाम जो इबादत के रूल्स हुआ करते थे उसके मुताबिक हज़रत खतीजा इबादत कर रही थी, खाना काबा का तवाफ़ किया। जब वो इबादत से फ्री हुई, इबादत से वो फारिग हुई, तो इसके बाद वो अपने घर चली जाती हैं। तो रात का वक्त हुआ तो हज़रत खतीजा अपने कमरे में आराम की गर्ज से आराम करने लगती हैं। तो इसी दौरान हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा आराम की गर्ज से सो जाती हैं। तो इस दौरान आपको एक ड्रीम आता है। हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा ने ड्रीम में देखा कि सूरज आपके घर के बहुत करीब आ चुका है और वो आपके घर को ब्राइट कर रहा है, आपके घर को रोशनी दे रहा है। और ये रोशनी हज़रत खतीजा के घर से करते ही करते पूरी दुनिया को ब्राइट कर रही है, पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है इस घर से। जब आप सुबह को बेदार होती हैं तो आप बड़ी सरप्राइज़ हुई इस ड्रीम को लेकर। तो आप अपने कज़न के पास चली गई जो ख्वाबों की ताबीर बताया करता था। उसे जाकर अपना रात वाला ख्वाब सुनाया तो उसने बताया कि आपके इस ख्वाब की अगर ताबीर सच हो जाए, अल्लाह ताला इस ख्वाब को सच फरमाए, तो आपके घर में नबूवत का नूर दाखिल होगा अनकरीब। हज़रत खतीजा ने जब ये ख्वाब की ताबीर सुनी तो आप बहुत खुश हुई, आप बहुत एक्साइटेड हुई। यूँ ही आपका टाइम गुजरने लगा। तो अब जैसा कि दूसरी जानिब आप देखते हैं कि साल में एक मरतबा मक्का में वुमेन्स का एक फेस्टिवल हुआ करता था, एक मेला लगा करता था। अब वो एनुअल फेस्टिवल का टाइम आया तो हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा भी उस फेस्टिवल में शिरकत के लिए तशरीफ़ ले गईं। अब उस फेस्टिवल में शिरकत के लिए आप तशरीफ़ ले गईं तो वहाँ पर सारी वुमेन्स इकट्ठी थी। होली सिटी मक्का में ये फेस्टिवल हो रहा था। अब तमाम वुमेन्स आपस में बातें कर रही थी तो इतने में एक यहूदी आलिम जो कि तौरात का आलिम था, ज्यू रेबी था, उसने वुमेन्स की इस गैदरिंग में उसने एंट्री की और वो कहने लगा कि ओ ग्रुप ऑफ लेडीज़ अनकरीब मक्का में आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं। तुम में से जो वुमेन भी उस नबी से शादी करेगी वो बहुत लकीएस्ट वुमेन होगी, वो बहुत लकीएस्ट वुमेन होगी। जब ख़वातीन ने देखा कि ये मर्द हमारे मजमे में, हमारी गैदरिंग में तशरीफ़ ला चुका है, ख़वातीन को बहुत गुस्सा आया और उसकी अच्छी खासी उसे मारा पीटा। लेकिन हज़रत खतीजा कहती हैं कि उसकी जो ये बातें थी वो मेरे दिल पर असर करने लगीं कि अनकरीब वो नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं, मक्का की सरज़मीन में वो नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजातुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा ने हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान के बारे में तारीफ़ें सुनना शुरू की। अब सोसाइटी में तारीफ़ें आम होने लगी कि वो नबी आखिरी नबी होगा, वो बहुत सच्चे होंगे, वो अपनी तमाम मामलात में अदल व इंसाफ से काम लेंगे, वो उनका करैक्टर जो होगा वो बहुत प्योर साफ़ व शफ़ाफ़ करैक्टर होगा।
وہ نبی یعنی کہ عدل و انصاف قائم کرنے آئیں گے، وہ ایک سوسائٹی تشکیل دیں گے، وہ ایک کمیونٹی بہترین طریقے سے بنائیں گے، وہ عدل و انصاف سے کام لیں گے، وہ غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی شان کے بارے میں بہترین ورڈنگز سننا شروع کر دی۔ اب دوسری جانب حضور علیہ السلام کے گھرانے کا رخ کرتے ہیں آپ، تو ادھر حضور علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ رہ رہے ہیں، حضرت چچا اپنے چچا کے ساتھ رہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، انتقال ہو چکا تھا، تو آپ اپنے چچا کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو ادھر حضور علیہ السلام کے چچا فرماتے ہیں کہ مکہ میں قحط سالی کے دن آگے، تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے کہ اے میرے پیارے بھتیجے، جیسا کہ قحط کے دن آ چکے ہیں تو آپ یہاں سے کچھ پروڈکٹ لے جائیے ملک شام کی طرف، ایجپٹ کی طرف لے جائیے تو بہترین ہوگا، اس سے ہمیں بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جی چچا، جیسا آپ بہتر جانیں۔ تو اس موقع پر حضرت ابو طالب نے جو آپ کو پروڈکٹ دیا ایجپٹ لے جانے کے لیے، وہاں پر جا کر آپ اس کو سیل کر دیں، وہاں پر جا کر آپ اسے بیچ دیں، تو وہ جو پروڈکٹ تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت خدیجہ کا پروڈکٹ لے کر حضور علیہ السلام تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب ادھر سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ ایک ویل سیٹلڈ بزنس وومن بھی تھیں، آپ کی جو لائف تھی وہ اچھی خاصی آپ لائف گزار رہی تھی، آپ کا جو بزنس تھا وہ بہت ویل سیٹلڈ تھا، آپ ایک بہترین ویل سیٹلڈ لائف گزار رہی تھی۔ اب یہاں سے ایک کوسچن ہماری وومنس کے لیے ریز ہوتا ہے کہ کیا وومن بزنس کر سکتی ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل وومن بزنس کر سکتی ہیں، لیکن آج کے ہمارے اس دور میں وومنز یہاں سے دلیل پکڑتی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے بزنس کیا تھا تو ہم بھی بزنس کریں گی، لیکن وہ پوری لائف کو نہیں دیکھتی کہ حضرت خدیجہ کے جو بزنس کے رولز تھے، جو آپ کی ایک اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی، آپ کے ایتھکس کیا تھے، کن ایتھکس کے ساتھ آپ نے بزنس کیا، وہ ہم دلیل کے طور پر نہیں سامنے لانا چاہتے، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بزنس ویمن تھی۔ آپ دیکھیں نا، حضرت خدیجہ اتنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتی تھی، آپ جو ویل سیٹلڈ آپ کا بزنس تھا، لیکن اس میں بھی آپ کے جو ایتھکس تھے، آپ کا جو کریکٹر تھا، اس پہ کوئی کوسچن مارک نہیں لگا، آپ موڈیسٹ وومن تھی، شرم و حیا والی خاتون تھیں۔ اب حضرت خدیجہ کی لائف میں آپ یہ اسٹڈی کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ بزنس وومن تو تھیں، آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کنٹریکٹ کیا کرتی تھی، لیکن اب جب مختلف مردوں سے ڈیل کی کرنی ہوتی تھی اپنے پروڈکٹ کے لیے، تو اس کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مختلف لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا، جو مختلف میلز جو ہوتے تھے ان سے رابطہ کیا کرتے تھے۔ جس طرح حضور علیہ السلام آپ کا پروڈکٹ لے کر ملک شام کی طرف گئے، تو اس طرح آپ نے ڈیفرنٹ لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا جو آگے سے مرد حضرات سے ڈیل کیا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام ملک شام کی طرف آپ کا پروڈکٹ لے کر گئے، تو ادھر حضرت خدیجہ نے ساتھ اپنے غلام کو، اپنے سلیو کو بھی بھیجا اور ساتھ میں تلقین کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہوگا، اس کے دوران آپ نے بہت غور سے جج کرتے رہنا، بہت غور سے انہیں دیکھتے رہنا، اور جو ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے آپ ان کی جو بہترین چیزیں پائیں گے وہ آ کر مجھے بتائیے گا۔ اب یہ سفر جس وقت ہوا، حضور علیہ السلام ادھر سے بزنس کر کے سکسیسفل بزنس رہا، سکسیسفل ٹور رہا، واپس آئے۔ اب اس سلیو نے، وہ جو غلام تھا، اس نے آ کر ساری جو جرنی کا واقعہ تھا وہ اچھی طرح سے ایکسپلین کیا۔ حضرت خدیجہ بہت انسپائر ہوئی کہ ایسا پیور کریکٹر والی پرسنالٹی ہیں، ایسی پیور کریکٹر والی پرسنالٹی ہیں۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک ریلیٹیو تھیں، مے بی کزن تھی یا جو بھی آپ کی ریلیٹیو تھی، ان کا نام نفیسہ تھا، اپنی اس ریلیٹیو کو پروپوزل دے کر حضور علیہ السلام کی گھر روانہ کیا کہ آپ میرج کا پروپوزل لے کر جائیے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ریز ہوتا ہے وومنز کی جانب سے کہ کیا وومن پروپوز کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، وومن پروپوز تو کر سکتی ہیں، لیکن اس موقع پر بھی ہم پروپوزل کے ان ایتھکس کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت خدیجہ تو اپنی اس ریلیٹیو وومن کو پروپوزل دے کر بھیج رہی ہیں، اگر آپ ایز اے وومن خود بھی پروپوز کر رہی ہیں تو اس کے لیے بھی ایتھکس ہیں، ایک پوری اسٹریٹجی ہے۔ یہ تو نہیں کہ اب جا کر سرے عام پھول پکڑا دیے جائیں اور ریسٹورنٹ میں ڈنر کر لیا جائے اور یوں ڈیٹس کر کے تو آپ پروپوز کریں، یہ طریقہ نہیں ہے۔
حضرت خدیجہ نے حضرت نفیسہ کو بھیجا کہ جائیے آپ پروپوزل لے کر جائیے۔ اب حضرت جو نفیسہ تھی وہ حضور علیہ السلام کے گھر پر آئیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرج کیوں نہیں کرتے؟ پروفٹ محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو کنڈیشن ہے وہ اس وقت میرج کے لیے اتنی اسٹیبل کنڈیشن نہیں ہے۔ نفیسہ کہنے لگی کہ اگر آپ کو پریٹی ویلتھی اینڈ ہونیسٹ وومن مل جائے تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے وہ وومن؟ نفیسہ کہنے لگی کہ اگر آپ کی میرج خدیجہ سے کر دی جائے تو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ نے مجھے پروپوزل دے کر میرج کا پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کے ہاں شادی کا پیغام لے کر آئی ہوں، کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ ایگری ہیں اس شادی کے لیے؟ اس موقع پر اب ہماری یوتھ کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک میسج، بہترین میسج چھوڑا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ شادی، مجھے یہ نکاح، مجھے یہ پیغام منظور ہے، نہیں نہیں نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، ان سے میں صلاح مشورہ کرتا ہوں، ان سے میں سجیشن لیتا ہوں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے، انہیں جا کر بتایا کہ خدیجہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا ہے۔ اس موقع پر آپ کے چچا بھی خوش ہوئے کہ اتنی بہترین، اتنی موڈیسٹ وومن ہے جن کا کریکٹر بہت اچھا ہے، اگر یہ میرے بھتیجے کے نکاح میں آ جاتی ہیں تو یہ تو بات بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اب اس موقع پر آپ نے پیغام نکاح کو قبول کیا، نفیسہ کو بتایا، نفیسہ پیغام نکاح لے کر گئی، حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا کہ آپ کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ جو حضرت خدیجہ اور حضور علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ تھا یوں ایکسیپٹ کیا گیا اور یوں آپ کا نکاح ہوا۔ اب اس ویڈیو کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں آگے لے کر چلیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔